اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی مال و دولت نے مغرور بنا دیا تھا، اور وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ یہ بد مذہب اور بدبخت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور اپنی دولت کے نشے میں خود خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ایسی عبرتناک موت عطا فرمائی کہ لوگ آج بھی ان کی موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور خود خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا کے اندر جنت بنائی اور اس کی بنائی ہوئی جنت کتنے سال میں تیار ہوئی، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور کس طرح اس کی دردناک موت ہوئی، اور کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی اسلامک معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم سے تھا جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرسبز باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا اور صاف پانی تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فرمانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور تمام کے تمام لوگ باغی ہو گئے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا اور وہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور بادشاہ بنا، اور اس طرح شداد قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کی وجہ سے بہت بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بدبخت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں
تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ تو جنت کا نام سن کر شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا چیز ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور شداد کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد اپنی نافرمانی سے باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی قوم کے بہت بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارہم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ شداد کی اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ چنانچہ اس بدبخت نے اپنی بنائے جانے والی جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پھول اور پودے بھی لگا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑ کو تراش کر ان کے اندر گھر بنانے میں ماہر تھی، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بڑے بڑے ستونوں پر سونے اور چاندی کی بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئیں۔ چنانچہ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی وہ اس جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق اس کی جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر جنت کے مکمل ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال کا عرصہ لگ گیا۔ چنانچہ 12 سال کے اندر جب شداد کی یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو ہیرے اور جواہرات سے سجا دیا گیا تو پھر شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو اپنے ہمراہ لے کر جنت کی طرف چل پڑا۔ تو جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا اور شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو شداد کے حواری شداد سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ تمہیں جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت شداد بدبخت ملک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو ملک الموت اس سے کہنے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ تو شداد ملک الموت کے سامنے بہت زیادہ رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ تو شداد کی روح قبض کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس کی وجہ سے شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی۔ شداد کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت مرتبہ سمجھایا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو اسے کسی بھی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا حال بتا کر اور شداد کا انجام بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ تو جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ آندھیاں اور طوفان
7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی بلند و بالا عمارت اور سونے اور چاندی کے محلات کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اس قدر دردناک عذاب اس قوم پر نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جس وادی کے اندر بہت بڑے بڑے محلات تھے، وہ وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر دھنسا دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے ہی باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کو دردناک عذاب دیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔